الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل ہم سیکھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ سب سے پہلے آج ہم جانوروں کی زکوٰۃ کا طریقہ جانیں گے، کیونکہ ہم سونے چاندی اور نقدی سکوں کی زکوٰۃ کا طریقہ جان چکے ہیں، اسی طریقے سے تجارتی سامان میں زکوٰۃ کا طریقہ جان چکے ہیں، اسی طریقے سے زمینی پیداوار میں بھی زکوٰۃ کیسے آئے گی اس کو بھی جان چکے ہیں۔ تو جانوروں میں زکوٰۃ آتی ہے۔ کن کن جانوروں میں زکوٰۃ آتی ہے؟ تو یہ 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائے، اور گائے میں بھینس بھی آ جاتی ہے بالاتفاق۔ تو بھینس پہ بھی زکوٰۃ ہے، گائے پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے بکریاں، اور بکریوں میں بھیڑ، دمبے وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن میں صرف زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں، چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کسی نے کیوں نہ پالا ہو، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس جانور کی وہ تجارت کرتا ہے تو تجارتی سامان وہ ہو جائے گا اور اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ ان جانوروں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں، یعنی سارے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اگر جانور نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تب زکوٰۃ آئے گی۔ اور نصاب کیا ہے، اس حوالے سے موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں کہ اونٹ اگر کسی کے پاس 5 سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ گائے اور بھینس اگر کسی کے پاس 30 سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اور بکریاں اگر 40 سے کم ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ گویا کہ اونٹ 5 سے کم تو زکوٰۃ نہیں، گائے اور بھینس 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور بکریاں 40 سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ اس سے اوپر ہی کی زکوٰۃ ہے، جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کی ضرورت ابھی ہمیں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت پر بھی سال گزر جائے، یعنی سال بھر یہ جانور ہمارے پاس رہیں، اس کے بعد ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ گویا کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی، ان کی ملکیت پر سال گزر جائے۔ تیسرے نمبر پر سال کا اکثر حصہ وہ چرائی پر گزر بسر کرتے ہوں، یعنی اگر جانور کو چارہ خرید کر دینا پڑتا ہے، اگر جانور کو اپنی محنت سے کھلانا پڑتا ہے، اناج کھلانا پڑتا ہے، چاول کھلانا پڑتا ہے، یا گھاس خرید کر کے کھلانا پڑتا ہے، تو اس جانور کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اسی طریقے سے جانور کو کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ ڈھونے کے لیے نہ رکھا گیا ہو، بلکہ دودھ کے لیے رکھا گیا ہو۔ تو اگر جانور ایسا ہے جس کو کھیتی کے لیے رکھا ہے ہم نے، یا بوجھ ڈھونے کے لیے رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تجارتی سامان میں آ جائے، اور تجارتی سامان میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کا لحاظ کر کے زکوٰۃ دیں۔ لیکن جن جانوروں پر زکوٰۃ ہے وہ جانور ہیں جن کو ہم نے دودھ وغیرہ کے لیے پوس اور پال رکھا ہے، تو اگر اس مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ان جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیل رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں مستحقین زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات جو ہے نا یا زکوٰۃ، یہ فقیروں کے لیے ہیں،
مسکینوں کے لیے ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولی پر جو مامور ہیں ان کے لیے ہیں، اور تالیف قلب کے لیے ہے، اور گردن آزاد کرنے کے لیے ہے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اور مسافر کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چند لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہ 8 طرح کے لوگ ٹھہرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فقیر، اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ہو لیکن اس سے اس کا خرچ نہ چل سکتا ہو، بہت ہی کم ہو۔ اور مسکین بھی تقریباً ویسے ہی ہے، لیکن فقیر سے اچھی حالت میں ہو۔ مسکین وہ ہے جو فقیر سے اچھی حالت میں ہو، لیکن مسکین بھی اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی مالی حالت ایسی نہ ہو کہ سال بھر اس کا گزر بسر ہو سکے، تو فقیر کو بھی دیا جائے گا اور مسکین کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پر لگے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوں، لیکن تنخواہ کے طور پر ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ تو چونکہ وہ وصولی پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے زکوٰۃ سے ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے المؤلفہ قلوبہم، یعنی ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، جن کا دل جیتنا مقصود ہو، اور اس میں 3 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایسے غیر مسلم آ جائیں گے جن کی اگر مدد کی جائے تو امید ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے غیر مسلم بھی آ جائیں گے، یا ایسے اسلام کے دشمن آ جائیں گے جن کی دشمنی سے بچنا مقصود ہو۔ یعنی کتنے شرپسند ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے فراق میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسے غیر مسلموں کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر ایسے نو مسلم جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور امید ہو کہ ہم اگر ان کی مالی مدد کریں گے تو اسلام پر جم جائیں گے، تو یہ تالیف قلوب میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی ایک انسان جو اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک سے بات کر چکا ہے تو اس کو مدد کی جائے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اور ابھی چونکہ آج کے ڈیٹ میں غلامی کا تصور نہیں پایا جاتا، تو یہ مد ایسے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو جیلوں میں بے قصور مسلمان ڈال دیے گئے ہیں، تو اس مد سے ان کی آزادی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ الغارمین، یعنی وہ مقروض جو ادائیگی قرض کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے قرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد جہاد سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ جہاد میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے علم سیکھنے کے لیے جو طلباء وقف کیے گئے ہیں اور وہ مسکین بھی ہیں، تو ان پہ بھی خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے مد سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاسپٹل وغیرہ ہے، ان کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسافر، ایسا مسافر جو وطن میں تو مالدار ہو، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا ہے، تو مسافر کی بھی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے گھر آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ یہاں پر چند مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے مستحقین زکوٰۃ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نمبر پر زکوٰۃ کے مستحقین اگر ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت دور کے لوگوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر مسکین کو صدقہ دیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر یہ مسکین ہمارا قریبی رشتہ دار ہے تو صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے مستحقین کی کھوج کی اور ان کو زکوٰۃ دیا تو دوہرا اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے
اپنے رشتہ داروں کے مستحقین کو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن رشتہ داروں میں کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے؟ دادا دادی، ماں باپ، اسی طریقے سے بیوی بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اپنے بھائی کو جو شادی شدہ ہیں، اپنی بہن کو جو شادی شدہ ہیں، اسی طریقے سے رشتہ میں خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، ایسے تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، ہمیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ہر ایک کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، اسی لیے اگر ہم کسی دولت مند کو، طاقتور کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فاسق و فاجر کو اور اہل بیت کو بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ یعنی جو انسان گناہوں میں پیسے استعمال کرتا ہے، ایسے انسان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کو بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن اہل بیت میں ایک اہم نقطہ ہے جسے جاننا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان میں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اگر ان کے پاس واقعی خاندانی نسبت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن عام طور پر ان کی نسبت موثوق طریقے سے ثابت نہیں، یعنی آتھینٹک طریقے سے کوئی اپنی نسبت ثابت نہیں کر سکتا کہ واقعی وہ اہل بیت میں سے ہے۔ ایسے ہی سنتے ہوئے آ رہا ہے کہ وہ سید ہے، تو اس ناحیہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے یا وہ سید ہے اور خاندانی نسبت اس کے پاس موجود ہے، تو چونکہ اہل بیت کی مدد ہوتی تھی مسکین ہونے کے ناطے خمس سے، یعنی 5واں حصہ جو آتا تھا خاص تھا اہل بیت کے لیے اور دوسرے ضرورت مندوں کے لیے، تو اس سے ان کی مدد ہوتی تھی۔ لیکن آج خمس باقی نہیں رہا، لہذا اگر آج اہل بیت میں سے غریب اور مسکین پائے جاتے ہیں اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے عام ہدیہ وغیرہ سے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے اہل بیت کی بھی مدد کی جائے گی۔ علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، بیوی مالی اعتبار سے صحیح ہے اور شوہر کمزور ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے شوہر کی مدد کرتی ہے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن شوہر اپنے بچوں پہ یا اپنی بیوی پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ لیکن بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کی کفالت کرے۔ اگر بیوی مالی اعتبار سے مضبوط ہے تو اپنی زکوٰۃ کے پیسے شوہر کو دے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں یا اپنے ماتحت غلاموں پر خرچ کرنا چاہتی ہیں یا جو یتیم ہیں ان پر خرچ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا لہما اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو قرابت نبھانے کا اجر ہے، یعنی رشتہ نبھانے کا اجر ہے، اور دوسرا صدقہ دینے کا اجر ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔